بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ہشتم مطالعہ پاکستان کی لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا جو عنوان ہے وہ باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام سے ہی لیا گیا ہے۔ قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم نوابزادہ خان لیاقت علی خان نے قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی جس کو کہ قرارداد مقاصد کہا گیا۔ اس قرارداد کو منظور کر لیا گیا۔ اس قرارداد سے پہلے 1935 کا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے وہی ملک میں نافذ العمل تھا۔ اس قرارداد مقاصد نے آئندہ آنے والے آئین سازی کے لیے راہیں ہموار کر دیں۔ اس کے اہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، کہا گیا کہ ساری کائنات کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور سارا اقتدار اسی کے پاس ہے، اور جو پاکستان کے نمائندے ہوں گے ان کے پاس یہ اقتدار جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے اور وہ اس کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں گے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ پھر اس قرارداد مقاصد میں کہا گیا کہ اسلامی اقدار کی پابندی کی جائے گی، یعنی جمہوریت، لوگوں کو اپنے بات کہنے کا، ہر کام کرنے کی اجازت ہے لیکن اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے، اور رواداری اور معاشرتی انصاف، یعنی معاشرے میں پاکستانی جو ہے وہ برابر ہوں گے۔ پھر اس میں کہا گیا کہ چونکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تو لوگوں کو ایسے موقع دیے جائیں گے کہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزارنے کے جو ہے وہ منصوبہ بندی کر سکیں، اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکیں۔ اقلیتوں کا تحفظ، پاکستان میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کے مذاہب اور عقائد جو ہے ان کی حفاظت کی جائے گی اور ان کو اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اقلیتوں کا تحفظ، پاکستان میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کو اپنے مذہبی آزادی ہوگی، اپنے جو مذہبی تعلیمات ہیں ان کے مطابق پریکٹس کرنے کی اجازت ہے۔ بنیادی حقوق کی فراہمی، تمام شہریوں کو، تمام پاکستانیوں کو یہ دیکھے بغیر کہ ان کی نسل کیا ہے، وہ کس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی مذہبی تعصب کیے بغیر ان کو شہری حقوق دیے جائیں گے، جو کہ 1948 کے جو جنیوا کنونشن ہے، یعنی جو عالمی جو حقوق کی ایک کنونشن پیش کیا گیا تھا، اس کے تحت جو پاکستان چونکہ اس کا ممبر ہے تو کہا گیا کہ پاکستان میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی حفاظت کی جائے گی۔ وفاقی نظام حکومت، ملک میں وفاقی نظام حکومت ہوگا اور عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا۔ وفاق سے مراد ہے کہ جس کے حصے ہوں، چونکہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ اس میں پاکستان کے 4 صوبے تھے، اس کے علاوہ مشرقی پاکستان۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی، جو بیکورڈ ایریاز ہیں مشرقی پاکستان میں بھی اور مغربی پاکستان میں بھی، ان کی ترقی کی طرف خصوصی توجہ دی جائے گی۔ عدلیہ کی آزادی، جج اپنے فیصلہ سازی میں آزاد ہوں گے اور وہ جو فیصلہ کریں گے وہ انصاف پہ مبنی ہوگا، اس سلسلے میں وہ کسی کے دباؤ نہیں آئیں گے۔ قومی زبان اردو ہوگی۔ اچھا، یہ جو قرارداد مقاصد ہے اس کی منظوری کے بعد پورے ملک میں خوشی و اطمینان کی لہر دوڑ گئی، اور قرارداد مقاصد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی منظوری کے بعد ملک میں جو آئین ہے، دستور، وہ بنانے کے لیے کام کا آغاز کر دیا گیا اور اس مقصد کے لیے کمیٹی قائم کی گئی جس کو بنیادی اصولوں کی کمیٹی کہا گیا۔ قرارداد مقاصد نے دستور بنانے کے لیے بنیادی اصولوں کی نشاندہی کر دی، اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ 1985 میں 1973 کے آئین میں ترمیم کے ذریعے اس قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پہ شامل کر لیا گیا۔ پاکستان میں دستور سازی کے مراحل، پاکستان میں جو دستور سازی ہے اس کو جو ہے وہ پاکستان کا جو پہلا آئین ہے وہ تقریباً 9 سال کی انتھک محنتوں کے بعد بنا تھا، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں جو دستور سازی کے لیے اتنی جو رکاوٹیں کیوں آئیں اس میں بے شمار مسائل ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام، کوئی سیاسی لیڈر لیاقت علی خان کے بعد ملا ہی نہیں، نااہل قیادت، اور جن کو صرف کرسی کی پڑی ہوئی تھی۔ گورنر جنرل غلام محمد کا 24 اکتوبر 1954 کو اسمبلی توڑ دینا، نئی اسمبلی کا قیام، یہ کچھ ایسی۔ اس کے علاوہ جو ملک کا مغربی حصہ 4 صوبوں اور مشرقی صوبے میں صرف ایک صوبہ تھا، تو یہ بھی ایک وجہ بنی آئین سازی میں مشکل کی۔ مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا جسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ 1 یونٹ کے قیام اور آئین سازی، اسمبلی کے انتخابات کے بعد دستور سازی کا کام کافی حد تک، یعنی قانون بنانے کا جو کام ہے کافی حد تک تیز ہو گیا۔ پہلا آئین جو ہے 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا،
اس آئین کے جو اہم نکات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان کو اس میں اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا۔ کہا گیا کہ ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام قائم کیا جائے گا۔ آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور عوام کے جو اختیارات کا عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول اور اقلیتوں کو مکمل آزادی دینے کا کہا گیا۔ آئین میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی کہ شہریوں کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مکمل شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ اس بات کی ضمانت فراہم کی گئی کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے دباؤ سے آزاد ہوگی۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو ملازمت کا تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ 56 کے آئین میں اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان مان لیا گیا۔ 1956 کے آئین کو تحریری آئین کہا جاتا ہے۔ یہ لکھی شکل میں تھا۔ اس کی 234 دفعات تھیں۔ اچھا، جو اتنے مشکلوں کے بعد 9 سال کے بعد یہ آئین بنا، لیکن پاکستان کے مخصوص حالات، سیاستدانوں کی باہمی لڑائی، جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروکریسی یعنی جو کیا کہتے ہیں نوکرشاہی ہے، ان کا بیجا مداخلت، گورنر جنرل کی حکومتی معاملات میں بیجا مداخلت نے اس آئین کو زیادہ دیر چلنے نہ دیا اور یہ صرف 2 سال اور 7 ماہ تک چل سکا۔ کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کا خاتمہ کر کے فوجی حکومت قائم کر دی اور آمریت کا آغاز ہو گیا۔ جنرل ایوب نے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں اور خود صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گیا۔ یہ تھا جی آج کا ٹاپک جو آپ نے یہاں کام کرنا ہے ہوم اسائنمنٹ کے طور پہ۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے، یہ آپ نے جو قرارداد مقاصد والا ٹاپک تھا اس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کو آپ نے اچھے سے تیار کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ جو تفصیلی سوالات میں بھی آپ کا 5واں تفصیلی سوال ہے، قرارداد مقاصد کے اہم نکات کو تفصیل سے بیان کریں، تو یہ آپ کا ہوم اسائنمنٹ ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر ہو۔